بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے اس مبارک موقع پہ میں تمام اہل اسلام کو اور خصوصاً اہل پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات کے ہمیں توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی، قیام اللیل کی، نیک کام کرنے کی، تلاوت کی، اور خاص طور پہ صدقہ خیرات کی، اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مبارک رمضان بار بار ہمیں نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پہ تمام اہل پاکستان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جن حالات سے ہمارا خطہ گزر رہا ہے، ان حالات میں اجتماعیت اور اتفاق و اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کریں، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے ریاست کو سپورٹ کریں، ریاست پاکستان کو، اور خاص طور پہ افواج پاکستان کو۔ اور میں اس موقع پہ افواج پاکستان کے جتنے بھی سپاہی مختلف محاذوں پہ ماشاءاللہ نبرد آزما ہیں، جہاں جہاں بھی وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ شہروں میں ہوں، صحراؤں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، محاذوں پہ ہوں، ملک کے اندر ہوں، ملک کے باہر ہوں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی برکت سے اور ان کی اس قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی خصوصی حکمت عملی سے، ان کی جرأت اور شجاعت سے، بہادری سے اور ان کی ذہانت کی برکت سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو نہ صرف ایک محفوظ فرمایا ہے بلکہ آج اس خطے میں پاکستان سب سے اچھی حالت میں ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایسا موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ جس طریقے سے انہوں نے اس پورے ان پالیسیوں میں بھرپور قیادت کی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست اور ہماری حکومت کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سہاگ اجاڑ کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، عورتوں کو بیوہ کر کے اور اتنی بڑی قربانی دے کر انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، تو ہم ان کے بے انتہا شکر گزار بھی ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان کے پسماندگان کے ساتھ، ان کے یتیم بچوں کے ساتھ، ان کی بیواؤں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے اس دکھ میں، اس صدمے میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم ان سب کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ان کے احسان مندی کے حوالے سے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور جو ہماری فورسز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، وہ اپنی ان قربانیوں کی برکت سے اس ملک کو بچا رہی ہیں۔ آج سارا ملک اب اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید منا رہا ہے، لیکن ہمارے وہ نوجوان فورسز کے لوگ، ہمارے فوج کے لوگ، ایئر فورس کے لوگ، نیوی کے لوگ، ہماری پولیس کے لوگ، جتنے بھی ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ پہاڑوں پہ پہرا دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا اس ملک پہ ان کا احسان ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی ملک میں جو نیک کام ہو رہے ہوتے ہیں تو پہرے دار کو اس تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ من رابط وراء المسلمین کان له اجر من خلفہ، تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس ملک میں جتنا بھی نیک کام ہوا ہے، جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، ان سب کا اجر ان کو مل رہا ہے۔ اور جامعۃ الرشید میں تحفیظ کے شعبے میں روزانہ 250-300 قرآن ختم ہوتے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پورے ملک میں کتنے قرآن پڑھائے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری فورسز کو ہمت دے، توفیق دے، اللہ ان کی شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے لوگ جو کہ PKK میں یا بلوچستان میں یا مختلف صوبوں میں مختلف حملوں میں، دھماکوں میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر دے، ہمت دے اس صدمے کو برداشت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تھام لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن جو شہادت کی موت جس کو ملتی ہے تو اتنی بڑی موت ہے کہ اس کو شہید کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں، مردہ کہنا بھی جائز نہیں، اور مردہ سمجھنا بھی جائز نہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، سمجھ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچوں پر بھی پہرا بٹھا دیا ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہیں گے۔ تو اس بات کو سوچ کر اپنی ہمت بلند کرنی چاہیے، اور شہادت یہ اعزاز ہے، اس اعزاز کو اپنے لیے اعزاز ہی ان کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے نسلوں کو اس کی وصیت بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر سے اللہ نے شہادت قبول فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔